السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی انگلش پی کے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو آپ کی ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز میرے چینل پر بہت جلد انشاءاللہ آئیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ انگریزی کے اہم الفاظ کے معنی اور ان الفاظ کو کیسے اور کب استعمال کیا جاتا ہے اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ الفاظ کے معنی کے ساتھ جملوں میں بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ ان الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو کیسے، کب اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا لفظ اور جملہ پسند آیا ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ prolong معنی طویل دینا، طویل۔ Definition is the word prolong is a verb that's mean to make something last longer۔ لفظ طویل ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو زیادہ دیر تک قائم رکھنا۔ The pause is prolonged and seems a little awkward۔ وقفہ طویل ہے اور تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ Extent معنی توسیع۔ The word extent can be used in many ways including to describe stretching out over a distance, time or space۔ توسیع کا لفظ بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے بشمول ایک فاصلہ وقت جگہ پر پھیلانے اور بیان کرنے کے لیے یا کسی چیز کو دوسری چیز میں شامل کرنے کے لیے۔ I nod and extend my hand۔ میں نے سر ہلایا اور ہاتھ بڑھایا۔ Indecent معنی بے حیائی۔ Thing that is offensive to standard or decency or purity۔ It can be used to describe behavior, language or clothing۔ ایسی چیز جو شائستگی یا مناسبیت کے معیار کے خلاف ہو، یہ رویے، زبان یا لباس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ Abusing is considered indecent۔ گالی دینا بے حیائی سمجھا جاتا ہے۔ Abdicate معنی ترک کرنا۔ Definition is the word abdicate is used to describe when someone gives up a position or responsibility۔ جب کوئی عہدہ یا ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ The king was forced to abdicate۔ بادشاہ کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ Usurp معنی غصب کرنا۔ Definition is the word usurp is used to describe the act of taking control of something without authority or legal right۔ یہ لفظ اختیار یا قانونی حق کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنے کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ Its law was a case of usurpation to be sure۔ یقینی طور پر اس کا قانون غصب کا معاملہ تھا۔ Innovation معنی جدت۔ Definition is the word innovation can be used to describe ideas, methods or ways of doing something۔ لفظ جدت نئے خیالات، طریقوں یا کچھ کرنے کے طریقوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ She is responsible for many innovations in her field۔ وہ اپنے شعبے میں بہت سی اختراعات کی ذمہ دار ہے۔ Rapidly معنی تیزی سے۔ Definition is very quickly، کسی چیز کا بہت جلدی ہونا۔ The virus spreads rapidly۔ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ Pace معنی رفتار۔ Word pace can be used as a noun or a verb to describe the speed, to describe the act of moving back۔ یہ لفظ اسم اور فعل دونوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، رفتار کو بیان کرنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے۔ I prefer to learn at my own pace۔
میں اپنی رفتار سے سیکھنا پسند کرتا ہوں. Instantly معنی فوری طور پر. The word instantly is an adverb that means immediately or at once. یہ لفظ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے فوراً، کسی کام کا فوراً ہو جانا. They instantly fell in love. وہ فوری طور پر محبت میں گر گئے. Recognizable معنی قابل شناخت. The word recognizable is an adjective that means something or someone is easy to identify or know. یہ لفظ ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز یا کسی کو پہچاننا اور جاننا آسان ہو. This tree is always recognizable by its extremely beautiful silvery bark. یہ درخت اپنی انتہائی خوبصورت چاندی کی چھال سے ہمیشہ پہچانا جاتا ہے. Extremely معنی انتہائی. You can use this word extremely to emphasize that something is present to a great degree. آپ اس بات پر زور دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز بڑی حد تک موجود ہے. The film did extremely well. فلم نے بہت اچھا کام کیا. Migration معنی نقل مکانی. The word migration can be used to describe the movement of people or animals from one place to another. لفظ ہجرت لوگوں یا جانوروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. He migrates from New York to Florida each winter. وہ ہر موسم سرما میں نیو یارک سے فلوریڈا ہجرت کرتا ہے. Remain معنی باقی بقیہ. The word remain is used to describe something that stays in the same place, condition or state. بقیہ کا لفظ کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی حالت میں رہی ہے. I prefer to remain standing. میں کھڑا رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. Flag معنی river. The word flag can be used to describe a group of people and animals. ریوٹ کا لفظ لوگوں یا جانوروں کے ایک گروپ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. A flock of sheep بھیڑوں کا ریوٹ. Identify معنی شناخت. The word identify can be used to recognize, find and describe someone or something. اس لفظ کا مطلب کسی کو پہچاننا، ڈھونڈنا یا بیان کرنا ہے. She identified the dog as her lost pet. اس نے کتے کی شناخت اپنے کھوئے ہوئے پالتو جانور کے طور پر کی. Witness معنی گواہ. A person who is present when an event happens, especially a crime or accident. وہ شخص جو کوئی واقعہ پیش آنے پر موجود ہوتا ہے، خاص کر جرم یا حادثہ، یا ایسا شخص جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، خاص کر جرم یا حادثہ. To defense called its first witness to the stand. دفاع نے اپنے پہلے گواہ کو موقف کے لیے بلایا. Terrible معنی خوفناک. The word terrible is used to describe something that is extremely bad or unpleasant. خوفناک کا لفظ کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انتہائی بری یا ناگوار ہو. It is terrible situation for you. یہ آپ کے لیے ایک خوفناک صورتحال ہے. Weather معنی موسم. The word weather is used to describe the condition of the atmosphere and climate in a specific place or time. لفظ موسم کسی مخصوص جگہ یا وقت میں ماحول اور آب و ہوا کے حالات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. You can't go out in this weather. آپ اس موسم میں باہر نہیں جا سکتے. Crowded معنی ہجوم. That's mean filled with people or overfilled.
اس کا مطلب ہے لوگوں سے بھرا ہوا. The street was crowded and noisy. گلی میں ہجوم اور شور تھا. Afford معنی برداشت کرنا. The word afford is a verb that means to have enough money or time to buy or do something. لفظ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے کچھ خریدنے یا کرنے کے لیے کافی رقم یا وقت کا ہونا. Don't spend more than you can afford. اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کریں. Opportunity معنی موقع. The word opportunity is used to describe a situation where someone can do something they want to do. لفظ موقع ایسی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. Studying abroad provides a great opportunity to learn foreign language. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا غیر ملکی زبان سیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. Discovered معنی دریافت کیا. The word discovered used to describe the act of finding something especially for the first time. دریافت کا لفظ کسی چیز کو تلاش کرنے کے عمل کو بیان کرتا ہے خاص طور پر پہلی بار. She discovered that they had escaped. اس نے دریافت کیا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں. Incredible معنی ناقابل یقین. The word incredible is used to describe something that is very good, bad or difficult to believe. لفظ ناقابل یقین کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت اچھی، بری یا یقین کرنے کے لیے مشکل ہو. The new job is an incredible opportunity. نئی ملازمت ایک ناقابل یقین موقع ہے. Accuracy معنی درستگی. The word accuracy is used to describe how correct or exact something is. لفظ درستگی کا استعمال یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی درست ہے. His predictions proved accurate. اس کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں. Assessment معنی تشخیص. The word assessment can be used in many contexts including in education to evaluate a person's skills or knowledge. تشخیص کا لفظ بہت طرح سے استعمال کیا جاتا ہے بشمول تعلیم میں یا کسی شخص کی مہارت یا علم کا اندازہ لگانے کے لیے. The insurers will need to assess the flood damage. بیمہ کنندگان کو سیلاب سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہوگی. Represent معنی نمائندگی. The word represent is described to something as the result of something else. کسی چیز کو کسی اور چیز کے نتیجے کے طور پر بیان کرنا. He represented his company at the meeting. اس نے میٹنگ میں اپنی کمپنی کی نمائندگی کی. Negotiations معنی مذاکرات. The word negotiations can be used in many situations including business, family and everyday life. لفظ مذاکرات بہت سے حالات میں استعمال کیا جاتا ہے بشمول کاروبار، خاندان اور روزمرہ کی زندگی میں. The customer wanted to negotiate over the price. گاہک قیمت پر بات چیت کرنا چاہتا ہے. Winding معنی سمیٹنا. The word winding is used to describe something that has twists and turns. سمیٹنے کا لفظ کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں موڑ ہوتے ہیں جیسے سڑک یا راستہ. Our bedroom was at the top of winding staircase. ہمارا بیڈ روم ایک سمیٹی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر تھا. Debate معنی بحث. Essentially, anywhere where a structured discussion with opposites argument is needed a better understanding of an issue.
بنیادی طور پر کہیں بھی جہاں مخالفت کے دلائل کے ساتھ ساختی بحث کو کسی مسئلے کی بہتر تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ We need public debate on issue. ہمیں اس معاملے میں عوامی بحث کی ضرورت ہے۔ Heartfelt معنی دل سے، deeply and strongly felt گہرائی اور مضبوطی سے محسوس کرنا۔ We offer her a heartfelt apology or a bunch of flowers. ہم نے اسے دلی معذرت اور پھولوں کا گچھا پیش کیا۔ Speculation معنی قیاس آرائی، to describe the act of guessing or making assumption without having enough information to be certain. کافی معلومات کے بغیر اندازہ لگانے یا قیاس کرنے کے عمل کو بیان کرنا۔ Her speculations leaves many questions unanswered. اس کی قیاس آرائیاں بہت سے سوالات کے جوابات نہیں دیتی۔ Assumption معنی مفروضہ، to describe a belief or feeling that something is true or will happen even if there is no proof. کسی عقیدے یا احساس کو بیان کرنا کہ کچھ سچ ہے یا ہوگا چاہے کوئی ثبوت نہ ہو۔ She assumed from his expression that he was confused. اس نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ الجھن میں ہے۔ Affectionate معنی پیار کرنے والا، to describe a physical gesture, a verbal expression, or a general attitude that shows love. کسی جسمانی اشارے، زبانی اظہار یا ایک عام رویے کی وضاحت کرتا ہے جو کسی کے ساتھ محبت، دیکھ بھال یا پسندیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ She gave me a very long and affectionate hug. اس نے مجھے لمبا اور پیار بھرا گلے لگایا۔ Alleged معنی الزام لگانا، said without proof بغیر ثبوت کے کہنا۔ You allege that she stole a large quantity of money. آپ کا الزام ہے کہ اس نے بڑی مقدار میں رقم چرائی ہے۔ Conspirator معنی سازش کرنے والا، a person who takes part in a conspiracy. ایک شخص جو سازش میں حصہ لیتا ہے۔ The charger refer on 3 occasions to another conspirators. الزامات 3 موقع پر ایک ہی سازشی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ Clatter معنی شور، a continuous rattling sound as of hard objects, waving or striking each other. ایک مسلسل جھنجھناہٹ کی آواز جو دراصل سخت اشیاء کی ٹکرانے یا مارنے کی وجہ سے آتی ہے۔ He heard dishes clattering in the kitchen. اس نے کچن میں برتنوں کی آوازیں سنی۔ Rattling معنی ہلچل، making a series of knocking sound دستک دینے والی آوازوں کا ایک سلسلہ بنانا۔ A rattling old lift ایک پرانی لفٹ۔ Resemblance معنی مشابہت، the state of resembling or being alike مشابہت یا یکساں ہونے کی حالت۔ There is no resemblance between her and her sister. اس کے اور اس کی بہن میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ Intensity معنی شدت، the quality of being intense شدید ہونے کا معیار۔ The pain grew in intensity درد کی شدت میں اضافہ ہوا۔ Compelling معنی مجبور، evoking interest, attention or admiration in powerfully irresistible way دلچسپی، توجہ یا تعریف کو طاقتور طور پر ناقابل تلافی انداز میں پیدا کرنا۔ He made a compelling argument اس نے زبردست دلیل دی۔ Acclaimed معنی سراہا گیا، publicly praised عوامی طور پر تعریف کی گئی ہو۔
He was acclaimed a great singer. وہ ایک عظیم گائک کے طور پر جانا جاتا تھا. Piling, معنی ڈھیر. To describe the act of arranging objects into a pile. اشیاء کو ایک ترتیب میں دینے کے عمل کو بیان کرتا ہے. Each pause ended with a rush of bound sheep piling up in the middle. ہر وقفے کا اختتام درمیان میں ڈھیر بنی ہوئی بھیڑوں کے رش کے ساتھ ہوا. Extravagant, معنی اسراف. Lacking restraint in spending money or using resources. پیسہ خرچ کر کے یا وسائل کے استعمال میں پابندی کا فقدان. ہر extravagant spending has to stop. اس کی فضول خرچی کو روکنا ہوگا. Elaborate, تفصیل سے یا وضاحت. Involving many carefully arranged parts of details. بہت احتیاط سے ترتیب دیے گئے حصوں یا تفصیلات کو شامل کرنا. Could you elaborate on that? کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ Animosity, معنی دشمنی. To describe a situation where there is a strong feeling of dislike or anger between people or groups. ایسی صورتحال کو بیان کرنا جہاں لوگوں یا گروہوں کے درمیان ناپسندیدگی یا غصے کا شدید احساس ہو. His position had in any case always been nuanced and free of personal animosity. ان کا مقام ہر حال میں ہمیشہ اہم اور ذاتی عناد سے پاک تھا. Barren, معنی بنجر. To describe a place or situation that is completely devoid of life, vegetation or productivity. کسی ایسی جگہ یا صورتحال کو بیان کرنا جو زندگی، پودوں یا پیداواری صلاحیت سے بالکل خالی ہو. The barren fig tree, بانج انجیر کا درخت. Visionary, معنی بصیرت والا. Thinking about or planning the future with imagination or wisdom. تخیل یا حکمت کے ساتھ مستقبل کے بارے میں سوچنا یا منصوبہ بندی کرنا. Visionary dreams, بصیرت والے خواب دیکھنا. Miscellaneous, معنی متفرق. Items or peoples gathered or considered together of various types or from different sources. مختلف قسم کے یا مختلف ذرائع سے اشیاء یا لوگوں کو جمع کیا جانا یا ایک ساتھ سمجھا جانا. He picked up the miscellaneous papers from the tray. اس نے ٹرے سے متفرق کاغذات اٹھائے. Subsequent, معنی اس کے بعد. Coming after something in time, کچھ وقت کے بعد آنا. He subsequently decided to give up work. اس کے بعد اس نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا. Tractable, معنی قابل عمل. Easy to control or influence, کنٹرول یا اثر انداز کرنے میں آسان. She has always been tractable and obedient even as a child. وہ بچپن میں بھی ہمیشہ قابل اور فرمانبردار رہی ہے. Incomprehensible, معنی ناقابل فہم. Not able to be understood, not intelligible. وہ چیز جو سمجھنے کے قابل نہ ہو. I found his behavior utterly incomprehensible. مجھے اس کا رویہ بالکل ناقابل فہم لگا. Tireless, معنی انتھک. Having or showing great effort or energy, بڑی کوشش یا توانائی رکھنا یا دکھانا. ثنا is a tireless worker. ثنا ایک انتھک کارکن ہے. Drudgery, معنی مشقت. Drudgery is used to describe menial, dull or hard work that is monotonous and require effort. It can be used to describe jobs or tasks that are unpleasant or boring. مشقت کا استعمال معمولی، سست یا سخت محنت کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس میں کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام یا کاموں کو بیان کرتا ہے جو ناخوشگوار یا بورنگ ہیں. Depravity,
معنی بدکاری. To describing a situation or someone's action that are morally corrupt, wicked or extremely evil. کسی صورتحال یا کسی کے اعمال کو بیان کرنا جو اخلاقی طور پر کرپٹ، شریر یا بہت برے ہوں. People were shocked by the depravity of her actions. لوگ اس کی بدتمیزی سے حیران رہ گئے. Lethargy معنی سستی. A lack of energy and enthusiasm. توانائی اور جوش کی کمی. I snapped out my lethargy and began cleaning the house. میں اپنی سستی سے باہر نکلا اور گھر کی صفائی کرنے لگا. Grinned معنی مسکرایا. Express with a broad smile. ایک وسیع مسکراہٹ کے ساتھ اظہار کرنا. He looked at me and grinned. اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا. Wary معنی ہوشیار. Feeling or showing caution about possible dangers or problem. ممکنہ خطرات یا مسائل کے بارے میں محسوس کرنا یا احتیاط کا مظاہرہ کرنا. The store owner kept a wary eye on him. دکان کے مالک نے اس پر گہری نظر رکھی. Cautious معنی محتاط. Careful to avoid potential problems or dangers. ممکنہ مسائل یا خطرات سے بچنے کے لیے محتاط رہنا. He answered the question with a caution reply. اس نے سوال کا جواب محتاط انداز میں دیا. Preparedness معنی تیاری. A state of readiness especially for war. تیاری کی حالت خاص طور پر جنگ کے لیے. The rains exposed the level of police preparedness to handle traffic during rain. بارش نے بارش کے دوران ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے پولیس کی تیاریوں کی سطح کو بے نقاب کر دیا. Flagrant معنی چمکدار. Of an action considered wrong or immoral, conspicuously or obviously offensive. غلط یا غیر اخلاقی طور پر یا واضح طور پر ناگوار سمجھے جانے والا عمل. She showed a flagrant disregard for our feelings. اس نے ہمارے جذبات کو واضح طور پر نظر انداز کیا. Vicious معنی شیطانی. The word vicious is used to describe something that is cruel, violent or full of hatred and anger. شیطانی لفظ کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظالمانہ، پرتشدد یا نفرت اور غصے سے بھری ہو. He was a cruel and vicious man. وہ ایک ظالم اور شیطانی آدمی تھا. Glaring معنی چمکتا ہوا. Giving out or reflecting a strong dazzling light. ایک مضبوط یا شاندار روشنی دینا یا منعکس کرنا. The glaring white light washed over him and past him. چمکتی ہوئی سفید روشنی اس کے اوپر سے گزر کر پاس سے گزر گئی. Enjoin معنی حکم دینا. To order or strongly encourage someone to do something or to legally force someone to stop doing something. کسی کو کچھ کرنے کا حکم دینا یا سختی سے ترغیب دینا یا قانونی طور پر کسی کو کچھ کام کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرنا. The judge enjoined them from selling the property. جج نے انہیں جائیداد فروخت کرنے سے روک دیا. Delirious معنی دل فریب. To describe someone who is extremely excited, happy, or in a state of wild enthusiasm, often to the point of not thinking clearly. کسی ایسے شخص کی وضاحت کرتا ہے جو انتہائی پرجوش، خوش یا جنگلی جوش و جذبے کی حالت میں اکثر واضح طور پہ نہ سوچنے کے مقام تک جا پہنچے.
There was a great roar from the delirious crowd. دل فریب ہجوم کی طرف سے زبردست گرج آ رہی تھی. Manic معنی پاگل. To describe someone who is very excited or anxious, or to describe a state of being that is manic. کسی ایسے شخص کی وضاحت کرنا جو بہت پرجوش یا بے چین ہو، یا وجود کی ایسی حالت کو بیان کرنا جو پاگل ہے. He is kind of manic. I wish yet calm down. وہ ایک قسم کا پاگل ہے، کاش وہ پرسکون ہو جاتا. Elation معنی خوشی. To describe a feeling of extreme happiness, excitement or exhilaration, usually after achieving something significant. کسی اہم چیز کو حاصل کرنے کے بعد عام طور پر انتہائی خوشی یا خوشی کے احساس کو بیان کرتا ہے. She felt a great sense of elation as she started on the journey. جب اس نے سفر شروع کیا تو اس نے بہت خوشی کا احساس کیا. Exigent معنی مستحسن. When describing a situation or circumstance that required immediate action or attention. ایسی صورتحال یا صورت کو بیان کرتا ہے جس میں فوری کارروائی یا توجہ کی ضرورت ہو. He rushed up here and searched the house without a warrant because he had established exigent circumstances. وہ یہاں پہنچ گیا اور بغیر وارنٹ کے گھر کی تلاشی لی کیونکہ اس نے ناگزیر حالات قائم کیے تھے. Feint معنی فریب کیا. When someone is pretending or faking something like an emotion, illness or ignorance to deceive others. جب کوئی شخص کسی جذباتی بیماری یا لا علمی جیسی کسی چیز کا دکھاوا یا جیل سازی کر رہا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. Now she has to feign interest in baseball game. اب وہ بیس بال کے کھیل میں دلچسپی لے رہی ہے. Misprice معنی غلط قیمت دینا. The word misprice is a word that means to despise, undervalue or scorn. لفظ غلط انعام ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے حقیر جاننا، کم قدر کرنا یا حقارت کرنا. She was afraid to express her opinion lest he misprice her intelligence. وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے سے ڈرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی ذہانت کا غلط اندازہ لگا لے. Erroneous معنی غلط. To describe something that is incorrect, mistaken or contains error. کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو غلط ہو یا اس میں غلطیاں ہوں. They have arrived at some erroneous conclusions. وہ کسی غلط نتیجے پر پہنچے ہیں. Eloquent معنی فصیح. Eloquent words are words that are smooth, clear, powerful and interesting. فصیح الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ہموار، واضح، طاقتور اور دلچسپ ہوتے ہیں. As a speaker, he is eloquent and convincing. بحیثیت مقرر وہ فصیح اور قائل ہے. Whined معنی چیخا. To describe a complaint made in an annoying crying voice. ایک پریشان کن رونے والی آواز میں کی گئی شکایت کو بیان کرنا. I want to leave now, she whined. میں اب جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی. Placate معنی تسلی دینا. To describe the act of making someone feel less angry or upset. کسی کو کم غصہ یا پریشان محسوس کرنے کے عمل کو بیان کرنا.
The angry customer was not placated by the clerk's apology. क्लर्क की माफ़ी से नाराज़ गाहक को तसल्ली ना हुई. फ्यूटल मायनी फजूल. To describe actions that are unsuccessful or have no purpose. ऐसे अमाल की वजाहत करना जो नाकाम हैं या जिनका कोई मकसद नहीं है. It's completely futile trying to reason with him. उसके साथ इस्तदलाल करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है. Accompanied मायनी साथ. When someone or something goes with another person or thing. जब कोई शख्स या कोई चीज़ दूसरी शख्स या चीज़ के साथ जाती है. The salmon was accompanied by a fresh green salad. एक सालमन के साथ ताज़ा सब्ज़ी तरकारियाँ भी थीं. Frivolous मायनी फजूल. Not having any serious purpose or value. कोई संजीदा मकसद या कदर ना होना. I think he sees her as a frivolous young woman. मुझे लगता है कि वो उसे एक गैर संजीदा नौजवान औरत के तौर पर देखता है. Apprehension मायनी खदशा. To express a feeling of worry or fear that something unpleasant might happen. परेशानी या खौफ के एहसास का इजहार करना कि कुछ नाखुशगवार वाक़या हो सकता है. He watched the election results with some apprehension. उन्होंने इंतखाबी नताइज को कुछ खौफ के साथ देखा. Pit मायनी घड़ा. A hole in the ground, a part of theatre and a part of the body. ज़मीन में सुराख थिएटर का एक हिस्सा या जिस्म के किसी हिस्से को कहते हैं. The plumber climbed down the inspection pit. प्लम्बर मायना करने वाले घड़े पर चढ़ गया. Stingy मायनी कंजूस. To describe someone or something that is unwilling to spend money or is small in amount. किसी को या किसी चीज़ की वजाहत करना जो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है चाहे वो रकम में कम हो. The company is too stingy to raise salaries. कंपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए कंजूस है. Impolite मायनी बेअदब. To describe someone or something that is rude or lacks manners. किसी को या ऐसी चीज़ की वजाहत करता है जो बदतमीज़ हो या जिसमें आदाब का फुकदान हो. It is impolite to point at people. लोगों की तरफ इशारा करना बेअदबी है. Enrage मायनी मुश्ताइल करना. To make someone very angry. किसी को बहुत गुस्सा दिलाना. His thoughtless behavior enraged us. उसके बेसोचे समझे रवैये ने हमें मुश्ताइल कर दिया. Appease मायनी मुतमईन करना. To describe the act of making something less painful or troubling or to get rid of unpleasant feeling. किसी चीज़ को कम तकलीफ दे या परेशान कुन बनाने या नाखुशगवार एहसासात से छुटकारा पाने के अमल को बयान करता है. We had no way to appease our hunger. हमारे पास अपनी भूख मिटाने का कोई तरीका नहीं था. Impartial मायनी गैर जानिबदार. To describe someone or something that is objective and unbiased and doesn't let their own interest influence their judgment. किसी को या किसी ऐसी चीज़ की वजाहत करना जो मारूजी और गैर जानिबदार हो और अपने मफादात को अपने फैसले पर असर अंदाज ना होने दें.
His advice is impartial and free. اس کا مشورہ غیر جانبدارانہ اور آزاد ہے. Biased معنی متعصب. Unfairly prejudiced for or against someone or something. کسی کے لیے یا اس کے خلاف منصفانہ تعصب. I think he is great, but maybe I am biased. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے لیکن شاید میں متعصب ہوں. Adjoining معنی ملحقہ. When describing two things that are directly next to each other, touching at shared boundary. دو چیزوں کو بیان کرتے وقت جو ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست یا مشترکہ حد کو چھوتی ہوں. The kitchen and dining room are adjoining spaces. باورچی خانہ اور کھانے کا کمرہ ملحقہ جگہیں ہیں. Abolish معنی ختم کرنا. The word abolish is used to officially end a law, system or institution. ختم کرنے کا لفظ سرکاری طور پر کسی قانون، نظام یا ادارے کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. I think bullfighting should be abolished. میرے خیال میں بل فائٹنگ کو ختم کر دینا چاہیے. Mitigate معنی تخفیف کرنا. To reduce risk, restore habitats or alleviate stress. خطرے کو کم کرنے کے لیے، رہائش گاہوں کی بحالی یا تناؤ کو کم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. He applied antibiotic cream liberally to mitigate the risk of infection. اس نے انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آزادانہ اینٹی بایوٹک کریم لگائی. Forgetfulness معنی بھول پن. Differences describing someone's behavior due to age or even in magical situation, memory issue related to a condition. عمر کی وجہ سے کسی کے رویے کو بیان کرنے والے ذاتی تجربات پر بحث کرنا یا یہاں تک کہ طبی حالات میں بھی جب کسی حالت سے متعلق میموری کے ممکنہ مسائل پر تبادلہ خیال کرنا. As he got older, he noticed a growing forgetfulness when trying to remember names. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس نے نام یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھولنے کی بیماری بڑھتی محسوس کی. Elevate معنی بلند کرنا. To raise something, to improve something or to raise someone's spirits. کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے یا کسی کے حوصلے بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Don't elevate your superiors to superstar status. اپنے اعلیٰ افسران کو سپر اسٹار کا درجہ نہ دیں. Hoist معنی لہرانا. Hoists are used in many industries and applications to lift and lower heavy loads. بھاری بوجھ اٹھانے اور کم کرنے کے لیے بہت سی صنعتوں اور ایپلیکیشنز میں لہرانے کا استعمال کیا جاتا ہے. They used the crane to hoist the load. انہوں نے بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے کرین کا استعمال کیا. Listen معنی کم کرنا. When you want to describe the act of making something smaller, weaker and less. جب آپ کسی چیز کو چھوٹا اور کمزور بنانے کے عمل کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. Regular exercise can help lessen the pain. باقاعدگی سے ورزش درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے. Sphere معنی کرہ. To describe a three-dimensional shape where all points on the surface are the same distance from a central point like a ball.
تین جہتی شکل کو بیان کرنے کے لیے جہاں سطح کے تمام پوائنٹس ایک مرکزی نقطہ سے ایک گیند کی طرح ایک ہی فاصلے پر موجود ہو۔ The earth is a sphere. زمین ایک کرہ ہے۔ Tremor معنی تھر تھراہٹ، an involuntary quivering movement، ایک غیر ارادی کانپنے والا لمحہ۔ He spoke with a tremor in his voice. وہ لرزتی آواز میں بولا۔ Tattered معنی پھٹا ہوا، to describe something that is badly torn or worn out, particularly referring to fabric like clothing, paper and flags. کسی ایسی چیز کی وضاحت کرتا ہے جو بری طرح سے یا پوری طرح سے پھٹی ہوئی ہو، خاص طور پر کپڑے، کاغذ یا جھنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ They wore tattered clothes. وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ Ragged معنی چیتھڑے، to describe something that is untidy, torn or in poor condition. کسی ایسی چیز کو بیان کرنا جو بے ترتیب، پھٹی ہوئی یا خراب حالت میں ہو۔ The children were wearing dirty, ragged clothes. بچوں نے گندے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ Arrogant معنی مغرور، to describe someone who behaves in proud, unpleasant way, believing they are more important or knowledgeable than others. کسی ایسے شخص کی وضاحت کرتا ہے جو فخریہ، ناخوشگوار انداز میں برتاؤ کرتا ہے یا یہ مانتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ علم والا اور اہم ہے۔ She has an authoritative manner that at times is almost arrogant. اس کا ایک مستند انداز ہے جو بعض اوقات تقریباً مغرور ہوتا ہے۔ Eschew معنی بچنا، when you want to describe someone intentionally avoiding or abstaining from something, particularly because they consider it improper, unwise or distasteful. جب آپ کسی کو جان بوجھ کر کسی چیز سے گریز یا پرہیز کرنے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ آپ اسے غلط، غیر دانشمندانہ یا ناگوار سمجھتے ہیں۔ We won't have discussion with this group unless they eschew violence. ہم اس گروپ کے ساتھ اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک وہ تشدد سے باز نہ آئیں۔ Revert معنی واپس لوٹنا، to describe when something returns to a previous state or condition. جب کوئی چیز پچھلی حالت میں واپس آ جاتی ہے تو اسے بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ I will revert to you. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ Resilient معنی لچکدار، to describe someone or something that is able to bounce back from challenges, adversity. یا کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے جو چیلنجوں، مصیبتوں سے واپس آنے کے قابل ہو۔ How resilient these women and children had to be. ہم نے محسوس کیا کہ ان خواتین اور بچوں کو کتنا لچکدار ہونا پڑتا ہے۔ Flimsy معنی کمزور، to describe something that is thin, weak, easily torn or poorly made. کسی ایسی چیز کی وضاحت کرتا ہے جو پتلی، کمزور، آسانی سے پھٹی ہوئی یا ناقص بنائی گئی ہو۔ They have only the flimsiest of evidence against him. ان کے پاس اس کے خلاف صرف ایک چھوٹا سا ثبوت ہے۔ Unearthly معنی بے ساختہ، to describe something that happens at an unusual time. کسی غیر معمولی وقت پر ہونے والی کسی چیز کو بیان کرتا ہے۔ Pivotal معنی محور،
To describe something that is very important or crucial. کسی ایسی چیز کی وضاحت کرتا ہے جو بہت اہم ہو. The speech marked a pivotal moment in the World Bank's history. یہ تقریر عالمی بینک کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. Infirm معنی کمزور. To describe a lack of strength, firmness. طاقت اور مضبوطی کی کمی کو بیان کرتا ہے. Many are old and infirm and in need of long-term medical care. بہت سے بوڑھے اور کمزور ہیں اور انہیں طویل مدتی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. Steadfastness معنی استقامت. To describe loyalty and commitment in the face of difficulty. مشکل کے وقت وفاداری اور عزم کو بیان کرنا. Our steadfastness in this matter will help us to reach our goals. اس معاملے میں ہماری ثابت قدمی ہمیں اپنے مقاصد تک پہنچنے میں مدد دے گی. Inconstancy معنی بے ترتیبی. To describe the state of being changeable or unreliable, especially in terms of behavior, opinions or love. قابل تغیر یا ناقابل اعتبار ہونے کی حالت کو بیان کرنا، خاص طور پر رویے، رائے یا محبت کے لحاظ سے. As a leader, he is notorious for his inconstancy. ایک رہنما کے طور پر وہ اپنی بے ترتیبی کے لیے بدنام ہیں. Inquisitive معنی جستجو کرنے والا. To describe someone who is naturally curious, asking a lot of questions, or eager to learn about something. کسی انسان کی یا کسی ایسی چیز کی وضاحت کرنا جو متجسس ہو یا ہمیشہ سوال پوچھتا ہو یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتا ہو. He had an inquisitive mind and he would always be asking questions. اس کا ذہن جستجو کرنے والا تھا اور وہ ہمیشہ سوال کرتا رہتا. Converse معنی محفوظ کرنا. To protect resources, reduce waste and extend the life of something. وسائل کی حفاظت، فضلہ کو کم کرنے اور کسی چیز کی زندگی کو بڑھانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. She made an effort to conserve water during the drought. اس نے خشک سالی کے دوران پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. Pensive معنی سوچنے والا. That means to think deeply or to be in a thoughtful mood. اس کا مطلب ہے گہرائی سے سوچنا یا سوچنے کے موڈ میں رہنا. He looks pensive for a moment. وہ ایک لمحے کے لیے فکر مند نظر آتا ہے. Drought معنی خشک سالی. To describe a period of time when there is no enough water. وقت کی ایک مدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب پانی کافی نہ ہو. The drought caused serious damage to crops. خشک سالی نے فصلوں کو بہت نقصان پہنچایا. Oppressed معنی مظلوم. To describe people who are treated unfairly or have been denied their rights, or to describe a feeling of sadness or worry. ان لوگوں کی وضاحت کرتا ہے جن کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے یا ان کے حقوق سے انکار کیا گیا ہے یا اداسی یا پریشانی کے احساس کو بیان کرتا ہے. The country has long been oppressed by a ruthless dictator. ملک طویل عرصے سے ایک بے رحم آمر کے ہاتھوں مظلوم ہے.
steadily معنی مستقل طور پر. To describe something that happens at a regular pace or in a reliable way. کسی ایسی چیز کو بیان کرنا جو باقاعدہ رفتار سے یا قابل اعتماد طریقے سے ہوتا ہے. The rain fell steadily. بارش مسلسل ہو رہی تھی. Ruthless معنی بے رحم. To describe someone or something that is cruel, hard, or determined to get what they want without regard for others. کسی کو یا کسی ایسی چیز کی وضاحت کرنا جو ظالمانہ، سخت یا دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کے حصول کے لیے پرعزم ہو. The way she behaved towards him was utterly ruthless. اس کے ساتھ اس کا برتاؤ بالکل بے رحم تھا. Flapping معنی پھڑ پھڑانا. To describe a moment where something like wings or flag waves back and forth rapidly. ایسی حرکت کی وضاحت کرتا ہے جہاں پروں یا جھنڈوں جیسی کوئی چیز تیزی سے آگے یا پیچھے لہراتی ہے. Making a flapping flying bird was a difficult proposition. پھڑ پھڑانا اڑنے والا پرندہ بنانا ایک مشکل تجویز تھا. Attenuated معنی کم. To describe something that has been weakened or made thinner. کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کمزور یا پتلی ہو گئی ہو. A strong drink might be attenuated once water or ice has been poured into it. ایک مضبوط مشروب میں پانی یا برف ڈالنے کے بعد اسے کم کیا جا سکتا ہے. Dearth معنی کمی. When talking about a situation where there is a severe lack or shortage of something. جب کسی ایسی صورتحال کے بارے میں بات کی جائے جہاں کسی چیز کی شدید کمی ہو. The researchers faced a dearth of a reliable data to support their theory. محققین کو اپنے نظریے کی تائید کے لیے قابل اعتماد ڈیٹا کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. Obscure معنی غیر واضح. When referring to something that is not clear, difficult to understand, unknown to most people, or hidden from view. کسی ایسی چیز کا حوالہ دیتے وقت استعمال کیا جاتا ہے جو واضح نہ ہو، سمجھنا مشکل ہو، زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہ ہو یا نظر سے پوشیدہ ہو. The origins of the language are obscure. زبان کی ابتدا غیر واضح ہے. Dubious معنی مشکوک. When describing something that is questionable, uncertain. کسی ایسی چیز کو بیان کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے جو ناقابل اعتراض ہو یا غیر یقینی ہو. My parents were dubious about it at first, but we soon convinced them. میرے والدین کو پہلے تو اس پر شک تھا لیکن ہم نے جلد ہی انہیں قائل کر لیا. Legitimacy معنی قانونی حیثیت. The word legitimacy can be used in many contexts, including politics, law, business, and other areas. قانونی حیثیت کا لفظ بہت سے سیاق و سباق میں استعمال کیا جا سکتا ہے بشمول سیاست، قانون، کاروبار اور دیگر شعبوں میں. They determine the condition of legitimacy of the authority and the limits of its rightful power. وہ اتھارٹی کے جائز ہونے کی شرائط اور اس کی صحیح طاقت کی حدود کا تعین کرتے ہیں. Revelation معنی وحی. When referring to a surprising or previously unknown piece of information that is revealed.
جب کسی حیران کن یا پہلے سے نامعلوم معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف ہوا ہو۔ The revelation that she was a drug user was not a surprise to me. یہ انکشاف کہ وہ منشیات کا استعمال کنندہ تھی میرے لیے حیرت کی بات نہیں تھی۔ Concealment معنی چھپانا، the act of hiding something or the state of being hidden. کسی چیز کو چھپانے کا عمل یا چھپانے کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ His concealment of his true motives was masterly. اپنے حقیقی مقاصد کو چھپانا اس کا کمال تھا۔